پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر ہم نے بین انٹیریئر منسٹری نے لگایا تھا. جرگہ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کے پی کے میں اگر جرگے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر ہوں گے تو اس پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. جرگہ ٹرائبل ایلڈرز کا ہوتا ہے, بڑوں کا ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا, اس کو کچھ اور کہتے ہیں, اس کو جرگہ نہیں کہتے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ ایک طرف اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ نسلی امتیاز کو آگے لا کے آپ قوم کو ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. ایک دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے, انہوں نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو, ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو. اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو فورس اسکیجول میں ڈالے اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے. صوبائی گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لاء کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں, ان کے میڈیا ریسٹرکشنز بین آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں, بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے, ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں, عام لائسنس کینسل ہوتے ہیں اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں. اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہو گئی بین. اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا, جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا, وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا. اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے, اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے, چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو, کسی بھی طریقے سے ہو. آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ باہر کی کمپنیز نے بنائی ہیں, اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے. آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو.